أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو نرم، پس تم ان کے راستوں میں چلو اور اللہ کے رزق دینے سے کھاؤ اور اسی کی طرف تم کو اٹھایا جائے گا۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تم کو زمین میں دھسا دے گا، پس یکایک وہ کانپنے لگی۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش برسائے۔ عنقریب تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ البتہ تحقیق کے جھٹلایا ان لوگوں نے جو مجھ سے پہلے تھے، بس کیسا رہا میرا انکار کرنا۔ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف اپنے اوپر کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سکڑ دیتے ہیں؟ ان کو نہیں روکے رکھا مگر اللہ نے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کون ہے وہ تمہارا لشکر کہ وہ تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ؟ کافر لوگ تکبر میں ہیں۔ کون ہے وہ جو تم کو روزی دے گے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو بند کر دے گے؟ بلکہ وہ لوگ بڑھتے جا رہے شرکشی میں اور بھاگنے میں۔ کیا بس وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل اندھا چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ شخص جو راستے پر سیدھا چلتا ہو؟ اوپر سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ سورہ تبارک الذی جو چل رہی ہے اس کے اندر تو اللہ پاک نے موت اور حیات کو بیان فرما کر پوری دنیا کے اندر بسنے والے امت مسلمہ اور اپنے بندوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اچھے کام کو کرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھے اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو ڈرایا جہنم کے عذاب سے اور فرمایا کہ بہت بری جگہ ہے جہنم۔ اس کے بعد آگے جہنم کے داروغہ اور جہنم میں جانے والوں کے سوال و جواب کا تذکرہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جہنم میں جانے والے لوگ خود اقرار بھی کریں گے کہ ہم اگر دنیا کے اندر دین کی بات کو سنتے اور اس کو سمجھتے تو آج یہ وقت نہ آتا ہمیں دوزخ میں جانے کا۔ وہ لوگ اقرار بھی کریں گے، لیکن مرنے کے بعد میں فیصلہ ہو جانے کے بعد میں اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ دو نعمتیں اللہ دے گا کہ دنیا میں اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ پاک نے جو نعمتیں دے رکھی ہے
ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، تو اس کے نتیجے میں اللہ مغفرت بھی کرے گا اور بہت بڑا اجر اللہ دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور بھی دنیا میں بسنے والے انسان کو سمجھا رہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہماری نعمت کی طرف تم نظر اٹھا کر دیکھو، یہ زمین ہے، زمین کو اللہ پاک نے کتنا نرم بنایا ہے، اور فرمایا کہ نرم بھی ایسا بنایا کہ اتنی نرم نہیں ہے کہ آدمی کے لیے چلنا مشکل ہو جائے۔ جیسے زمین کے اندر جو دلدل ہوتا ہے جس کو کرتل کہتے ہیں، دلدل والی زمین، اس کے اندر آدمی پیر رکھتا ہے تو آدمی گھستا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو دلدل کی طرح نرم کر دیتا تو ہمارے لیے 5 قدم چلنا مشکل ہو جاتا کہ آدمی ایک قدم کو رکھنے کے بعد پھر دوسرا قدم اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، بہت سی مرتبہ اس کو کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ میرے بندو یہ زمین کی طرف تم دیکھو کہ اللہ پاک نے کتنا میڈیم بنایا ہے، اللہ پاک نے درمیانی بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ زمین کو سخت بنا دیتے جیسے لوہے کی طرح، تانبے کی طرح، اگر جو سخت بنا دیتے تو انسان کے لیے کھیتی کرنا مشکل ہو جاتا کہ کھیتی کے راستے سے ہم کتنے طرح کے اناج اور طرح طرح کے پھل فروٹ کیا کیا نعمت اللہ کی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ ہمارے لیے جو گھر بنانا مشکل ہو جائے، ہمارے لیے کمپنیاں اور فیکٹریاں بنانا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے زمین کو میڈیم اور درمیانی رکھا، اس کے لیے کہ اپنے بندوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اللہ فرما رہے کہ اس کے رزق میں سے کھاتے رہو، اور اللہ کا رزق استعمال کرنے کے بعد میں اللہ یہی فرماتے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اور آگے فرمایا اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہو کہ چلو پھر دنیا میں چین سکون سے ساتھ رہتے ہیں اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں، کہ نہیں بھائی لیکن نشور کہ موت آئے اور موت کے راستے سے قبر میں جائیں گے، اس کے بعد میں اٹھا کر اللہ کی طرف ہم سب کو جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کیا تم لوگ لیڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہو آسمان میں جو ذات ہے اس سے کہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ اس لیے کہ اگلی قوموں کو اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو انفرادی اجتماعی اللہ پاک نے زمین میں دھسایا ہے، کہ جو ہے انفرادی لوگوں کے اعمال ایسے گناہ تھے جس کے گناہ کے نتیجے میں حدیثوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ پاک نے اس کو زمین میں دھسا دیا، کس کی وجہ سے؟ کہ اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، کہ اس کے سامنے دین کی بات کہی گئی تو اس نے اپنے آباد کے اندر کوئی گھمنڈ اور بڑائی کی بات کہہ دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی اسی جگہ پر زمین میں دھس گئے۔ جیسے قارون کو اللہ پاک نے کہ قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اس کو دعوت ایمان دی، لیکن وہ گھمنڈ میں، تکبر میں اور بڑائی کرنے میں تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اس کا واقعہ بیان فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ پاک نے اس کو کہ زمین میں مال و دولت کے ساتھ دھسا دیا۔ تو یہ فرمایا کہ بے خوف ہو گئے تم لوگ، جو چاہے کرتے رہو اپنی مرضی سے، قبائل بڑے بڑے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بے خوف نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذات پر اللہ تعالیٰ یعنی قادر مطلق ہے کہ زمین میں دھسا دے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کر رہے کہ میرے بندے آج نہیں تو کل سدھر جائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو آسمان میں رہنے والی ذات سے۔ اب یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے، آسمان میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہر جگہ سے، ہر سمت سے، اور اللہ پاک ہر جگہ سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں۔ اس لیے علماء دیوبند کا یہ جو ہے ان کے نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر سمت سے، ہر جگہ سے، ہر مکان سے پاک، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر، اللہ کی کوئی جگہ خاص نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ آسمان میں ہے تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اللہ سے کہ تمہارے اوپر پتھر کی بارش برسائی تھی اللہ نے قوم لوط پر، کہ قوم لوط کے اندر بری عادت لگ گئی تھی، تو اس عادت کے نتیجے میں
اللہ پاک کا عذاب آیا اور اللہ پاک نے ان کو زمین میں بھی دھسا دیا اور آسمان تک اٹھا کر اللہ پاک نے ان کو الٹا کے زمین پہ پھینک دیا اور پتھر کی بارش بھی اللہ نے برسائی۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا، ان واقعات کو ہم پڑھیں، ان واقعات کو ہم سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور آگے فرمایا اللہ پاک نے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنے اوپر پرندوں کو کہ پرندے آسمان پر اڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اڑتے اڑتے پروں کو جو ہے پھیلاتے ہیں اور کبھی تو پروں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ میں آسمان میں پرندوں کو کس نے روکے رکھا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یمسکہن الا الرحمن، اللہ کی طاقت کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، نہ پرندوں کی ہے، نہ چرندوں کی ہے، نہ انسانوں کی ہے کہ ان کو تھامے رکھے۔ ہم دیکھیں یہ ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے انسان کو وہ عقل دی، اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی تو انہوں نے لوہے کے ذریعے سے ایک ہوائی جہاز کو بنایا، لیکن پھر بھی یہ کتنے محتاج ہیں کہ جو ہے رڈار بند ہو جاوے، رڈار بند ہو جاوے، سارے جہاز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی جہاز اور ایئرپورٹ اور جو پائلٹ کی طاقت نہیں ہے بغیر رڈار کے آسمان کو اڑا سکتے۔ تو ہم اس کے ذریعے سے سوچے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں نا مغرب کے وقت میں کتنے طوطے کتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، اب ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلانے گاؤں کے اندر فلانے درخت پر ہمارا گھونسلہ ہے، ایک دم سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اور یہ ہوائی جہاز اگر رڈار بند کر دیا جائے نا تو آسمان پر چکر لگاتے رہتے ہیں، جب تک کانٹیکٹ نہیں ہوگا یہ ہوائی جہاز اتر نہیں سکتا ہے، اور بغیر رڈار اور کانٹیکٹ کے یہ ہوائی جہاز والے کے آسمان میں آپس کے ساتھ اڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ اس کو بند کر دیتا ہے تو کتنے دنوں تک یہ جہاز جو زمین پر پڑے رہتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھو آج تک دیکھا کوئی پرندہ اڑتے اڑتے ایسا ہم نے سنا ہو کہ پیٹرول ختم ہو گیا اور نیچے گرا ہو، دیکھا سنا؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے اللہ خود کہتے کہ میرے بندو دیکھو کتنی اسپیڈ سے، اور یہ اترنا چاہتے ہیں نا تو 40-50 کی اسپیڈ سے ایک دم سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور ان کے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہم جب سوچیں گے تو ہمیں اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، پھر آدمی جب اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پرندوں کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ پرندے اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اللہ تعالیٰ کی رہبری میں ہے۔ یہ سارے چرند پرند جو کچھ جو ہے دنیا میں گزار رہے اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ ان کی رہبری کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کون ہے وہ تمہارا لشکر جو تمہاری مدد کرے اگر اللہ مدد کرنا نہ چاہے؟ آج تک اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اس لیے تو محفوظ ہے۔ کتنے علاقوں میں کتنے ملکوں میں جب اللہ نے اپنی مدد کو ہٹا دیا بتاؤ کہ ان کو کوئی بچا سکا؟ دنیا سے ختم ہو گئے لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی لشکر ہے جو تم کو بچا سکے؟ کہ نہیں ہے، ہماری حفاظت تو اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے آج تک۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کافی لوگ غرور میں جو ہے، یہ غرور کی بیماری خطرناک ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فی غرور کا لفظ فرمایا، اس میں کہ جو لوگ پڑھے ہوئے عربی وہ جانتے ہیں، فی یہ حرف جار ہے اور غرور مجرور ہے، ظرف اور مظروف ہے، اور فرمایا کہ ظرف یہ مظروف کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الماء فی الکأس کہ پانی کوزے میں ہے، اس کا مطلب کیا؟ اس پانی کو پورے کوزے میں گھیر رکھا ہے، یعنی پانی اچھی طریقے سے اس گلاس کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اب یہ پانی نکل نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فی غرور کہ غرور کی جو بیماری ہے یہ کافروں کے دلوں میں ایسی پیوست ہو چکی ہے کہ یہ غرور کی بیماری اب نکل نہیں سکتی۔ اب یہ غرور کی بیماری، تکبر کی بیماری کی وجہ سے ان کا کفر اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں ہمارے اندر یہ صفت غرور نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تکبر کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو جو پٹا اور زمین پر آ کر دیا، اللہ نے اس کو جنت میں سے نکالا۔ شیطان غرور کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے، اس لیے اپنے مزاج کو نرم رکھیں۔ جتنے بھی سخت مزاج والے لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے خیر سے محروم رہے، اس لیے اپنے مزاج کو نرم رکھیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی صفت کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ فرما رہے کہ نبی جی
آپ اللہ کا شکر مانو کہ ہم نے آپ کو مزاج کو نرم بنایا ہے. اگر آپ کے مزاج کو سخت بناتے تو کوئی صحابی آپ کے قریب میں کھڑا نہیں, کوئی آدمی آپ کے پاس میں بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہ ہوتا. یہ تو ہمارا فضل ہے. اللہ فرمائے, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے مزاج کو نرم بنایا ہے, جس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ آپ کی ارد گرد اور آپ کے پاس سے ہٹتے نہیں. اس لیے اپنے مزاج کو نرم بناوے. جب مزاج نرم ہوگا تو آدمی کی طرف خیر کسی کے ساتھ آتا ہے. پھر آگے فرمایا اللہ نے کہ کون ہے وہ ذات کہ جو تم کو رزق دے رہے, اللہ اپنے روزی کو بند کر دے رہے. ہمیں پہلے کہتے تھے کہ ہماری کمپنی میں بہت انکم آتی ہے, لیکن ابھی وہی کمپنی ہے, وہی کارخانہ ہے, وہی دکان ہے, لیکن کاروبار چلتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بڑھ گئی, دوسری کوئی وجہ نہیں. اللہ فرما رہے ہے کوئی تمہارے اندر طاقت رکھنے والا کہ اگر میں روزی کو بند کر دیا تم کو روزی دے رہے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جو روزی کے کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے, نافرمانی ہے. ہم اسی کی طرف نظر ڈالیں کہ میری روزی میں تنگی آ گئی, میری کمائی میں تنگی آ گئی, میں اپنے گناہ کو کم کروں, میں اپنی نافرمانی سے ہٹ جاؤں, میں اطاعت اور فرما برداری پر آؤں. اللہ روزی کے دروازے کے اندر فراخی کرے گا, اللہ جو کشادگی کرے گا. آگے اللہ نے فرمایا بلکہ وہ لوگ سرکشیوں میں بڑھتے جا رہے اور بھاگتے جا رہے کہ دین سے بھاگے نہیں اور سرکشیوں میں زیادہ اترے نہیں, بلکہ توبہ کر کے ان نافرمانیوں سے, سرکشی سے, نفرتوں سے اور بھاگنے سے باز آ جا رہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے چہرے کے بل اندھے چلتے ہیں وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ لوگ جو سیدھے راستے پر چلتے ہو. تو فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یہ حکم دے گا کہ یہ لوگ اندھے چلیں گے, یہ سر نیچے ہوگا, پیر اونچے ہوں گے, اور اس طریقے سے اندھے چلتے چلتے میدان محشر میں آئیں گے اور اللہ کے سامنے, پوری دنیا کے مسلمانوں امت مسلمہ کے سامنے اور میدان محشر میں یہ اندھے کھڑے رہیں گے اور ان کا حساب کتاب لیا جائے. یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ ایسے چلیں گے اندھے کہ جیسے ان کو ڈر ہوگا کہ ہمارے سر میں کانٹا نہ لگ جائے, تو کانٹے سے بچنے کے لیے یہ لوگ ٹیڑے چلیں گے. تو ان کو ڈر لگے گا کہیں کانٹا, کیونکہ دنیا میں آدمی جب چلتا ہے تو جب کانٹے کی کوئی چیز آتی ہے تو آدمی ٹیڑھا چلتا ہے, تو یہ بھی ٹیڑھے چلیں گے اپنے سر کو کانٹے سے بچانے کے لیے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی دے رکھی ہے, ہمیں اللہ نے یہ مبارک موقع دے رکھا ہے, اپنی زندگی کو راہ راستوں پر لانے کی کوشش اور فکر کرے. دیکھو موت ہر حال میں آنے والی, اچانک موت آ کر کھڑی رہ جائے گی اور ہمارے پاس میں وہ تیار نہیں ہوگی. آدمی خون کے آنسو سے روئے. اور بھی آگے باتیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں سے پانی کو ختم کر دیتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمارے اور پوری امت مسلمہ کی جائز تمنائیں پوری فرمائے. جو بیمار اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو پریشان آج اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مصیبتوں میں اور مصیبتوں کے اعتبار سے جس لائن سے بھی پریشان ہے اللہ تمام مسلمان کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو جیلوں کے اندر ابھی بند ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.